آپ جلد صاحب کوئی کامنٹ سب سے پہلے، کیونکہ یہ آج جو سچویشن ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کا موقف ہے، حکومت اپنی طرف سے ڈیفینڈ کرے گی، اپوزیشن بھی کچھ کہے گی، لیکن سب سے پہلے میں ایز اے ڈیفینس اینالسٹ آپ کا اوپینین لینا چاہوں گا. اگر یہ ٹی ٹی پی نہیں ہے یا کوئی بھی ہے اس کے پیچھے، وہ بھی چلے، اس پہ بھی ہائی لائٹ ہم ضرور اس پہ بات کرنا چاہیں گے آپ سے، لیکن دہشت گردی کا واقعہ ہو جانا، اس سے کسی ملک کی سیاسی جماعت کا یا وہاں کے وزیر اعظم کا یا سیاسی جماعت کا کتنا دھیان ہے ڈیفنس کے اوپر، اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے آج کے حالات میں آپ کے نزدیک؟ منیب تھینک یو ویری مچ. پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، ہر حکومت میں ہوتے رہے ہیں. جب پریزیڈنٹ مشرف کی حکومت تھی تب بھی ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئے ہیں، نون کے دور میں بھی، اور اب بھی پھر ہو گئے ہیں. تو اس کو یہ کہنا کہ حکومت وقت جو بھی تھی، چاروں حکومتیں، وہ اپنے فرائض سے غافل تھی، ایسا نہیں ہے. یہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ یا دہشت گردی ایک ایسا وارفیئر ہے جس میں نہ تو 100% ٹارگیٹس محفوظ بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ٹارگیٹ ایز سچ، ان کو فریڈم آف سلیکشن ان کے پاس ہوتی ہے. وہ جس ٹارگیٹ کا دفاع مضبوط ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے اور ایک اور سافٹ ٹارگیٹ کے لیے چلے جائیں گے. اگر آپ سٹاک ایکسچینج کو لیں، چائنیز ایمبیسی کو لیں، اے پی ایس کو لیں، اس مسجد کو لیں، یا اس سے پہلے جو امام بارگاہوں اور مساجد میں ہوئے، تو یہ کہنا کہ ہر ٹارگیٹ کا دفاع کیا جا سکتا ہے ناممکن ہے. ہر ٹارگیٹ کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے، یہ بھی ناممکن ہے. یا حکومت کا اس سے ناطا جوڑنا کہ حکومت وقت کی نااہلی ہے، یہ بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دہشت گردی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اس کا سدباب ہمیں کرنا ہے. ہم نے اپنا فوکس دوبارہ سے اس کی طرف جانا ہے. اگر کمپلیسنسی ہے تو اس کو ریموو کرنا ہے، اگر فوکس ہٹ گیا ہے تو اس کو دوبارہ ری فوکس کرنا ہے. اگر ہماری اسٹریٹجی کو ہم نے ری وزٹ کرنا ہے، ہماری ٹیکٹکس کو ری وزٹ کرنا ہے، تو وہ بھی کرنا پڑے گا. تو ایک نیشن وائڈ اپروچ، ایک نیشنل اپروچ جن صاحب جس میں آپ کے نزدیک تمام فوکس ادارے مل ہٹا ہے کر یا نہیں؟ اس کا مقابلہ کریں. سر فوکس ہٹا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے تو بڑی لمبی جنگ لڑی ہے نا دہشت گردی کے خلاف، آپریشن، دین کومنگ آپریشن، فالو اپ آپریشن. تو کیا فوکس ہٹ گیا ہے اگر آج تنقید کی جا رہی ہے حکومت پر، یا یہ بیجا تنقید ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، میں کہوں گا فوکس ہٹ نہیں گیا، لیکن جو یہ دہشت گردی ابھی نئے سرے سے سر اٹھا رہی ہے، اس کا مطلب ہے یا تو جو لوگ دہشت گردی کروا رہے ہیں، چاہے وہ ملک کے باہر بیٹھے ہیں یا ملک کے اندر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے پلان کو ری وزٹ کر کے دوبارہ سے یہ چیلنج حکومت وقت کو پوز کر دیا ہے، سیکیورٹی ایجنسیز کو پوز کر دیا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو دوبارہ سے چیلنج کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ریالٹی ہے، اور اس سے ہمیں فائٹ بیک کرنے کے لیے اپنے پلان کو بھی ری وزٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک. عدلیب عباس صاحبہ، میں ایک دفعہ آپ کے پاس آنے سے پہلے، کیونکہ یاری بات ہے حکومت، اس حکومت وقت ہیں، آپ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، سوال بھی حکومت سے ضرور پوچھے جا رہے ہیں، لیکن جن صاحب نے شاید یہ بات ضروری درست ہے کہ شاید ہر جو واقعہ ہے اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا ہے. دہشت گرد تو پھر پلاننگ کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آج ڈسکشن ہو کیا رہی ہے، وہ کچھ پرانے بیانات، کچھ باتیں، وہ کیا ہیں ذرا سن لیں، پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا آج کا موقف کیا ہے. ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں آپ، ہماری پارٹی کے اندر آج بڑی گفتگو ہوئی ہے کہ جب کوئی نواز شریف کے خلاف ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے، ایل او سی کے اوپر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ یہاں دھماکے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا ایل او سی کے اوپر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب نواز شریف مشکل میں آتا ہے تو بارڈر پہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے؟ اب آج یہی سب کچھ مسلم لیگ نون کی جانب سے، یا اپوزیشن اگر میں کہوں کی جانب سے، عدلیب صاحبہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ آج کیا پھر یہی سمجھا جائے کہ آج آپ کی حکومت مشکل میں ہے، ساری اپوزیشن تقریباً اکٹھی ہے آپ کے خلاف، تو پھر یہ بھی شاید میئر کو انسیڈنس ہے. بالکل اس کو سوال کیا جا رہا ہے، ٹویٹس کی جا رہی ہیں، بیانات دیے جا رہے ہیں. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس ناؤ؟ شکریہ منیب. ایک تو سب سے پہلے بہت ہی دل خراش واقعہ بچوں کے ساتھ قرآن شریف پڑھتے ہوئے، جی بہت ہی رحمت کے قابل، اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو اور ان کی فیملیز کو اس صبر و جمیل عطا فرمائے. آمین. اس کی کنسیشن تو ہے نہیں. جی جہاں تک پاکستان کی یہ جو ٹیکس کا تعلق ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اوپر اضافہ ہوا ہے، اور اس اضافے کا اعلان بھی بہت دفعہ ہوا کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے.
5th جنریشن وارفیئر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا انیمی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کو ایکسٹرنلی اٹیک کر کے اور وہ آپ کو کمزور اور پسپا کرے، وہ آپ کو انٹرنلی جس طرح سے کراس بارڈر ٹیررزم ہے، اور ابھی جو میں ٹکرز دیکھ رہی تھی اس میں لکھا بھی ہوا تھا کہ یہ اس کے تانے بانے جو ہے افغانستان سے جڑتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے جڑتے ہیں تو جیسے اے پی ایس میں تھا وہ بیسکلی انڈیا اسپانسرڈ ہوتا ہے. اور کل پرسوں کا آپ بیان دیکھ لیں اجیت دوول کا، اس نے کہا کہ ہم ایکسٹرنلی بھی کریں گے انٹرنلی بھی کریں گے. جہاں تک یہ ٹویٹ کا تعلق ہے جو عمران خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی نواز شریف کمزور ہوتا ہے تو ٹیکس اور اس قسم کی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ آج بھی ٹرو ہے، کیونکہ نواز شریف اس وقت اور پوری جماعت اور یہ سارے جو ہیں یہ دیوار سے لگے ہوئے ہیں. ان کو این آر اوز ریفیوز ہو چکے ہیں بائی جن جماعتوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری طرف سے بھی. تو وہ اس وقت ان کی جو بیانات ہیں، اب نواز شریف کا بیان دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں انہوں نے پچھلی سپیچ میں 3 طرح سے بیان دیے. انہوں نے پہلا بیان دیا آرمی کے جوانوں کو، انہوں نے کہا جی بغاوت کرتے ہیں اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے نام لے کے. دوسرا انہوں نے سول سروس کو کہا کہ جیسے آپ نے پولیس کو دیکھا کہ پولیس ریزائن کرے، آپ بھی اس کو کریں. تیسرا انہوں نے عوام کو کہا. تو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا انتشار پھیلے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے جیت دوول بول رہا ہے، کیونکہ انڈیا نے کہا جی سول وار ہو گئی ہے. انہوں نے اس کا کراچی کے اوپر انہوں نے دکھایا جی لوگ بھاگ رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. انہوں نے یہ تک اپنے سارے ٹاک شوز میں کہہ دیا. اور یہی بات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں کہی جا رہی ہے کہ جی آپ ان کو مشتعل کہ آپ اداروں کو اٹیک کریں، یہ جنگ ہے، یہ اعلان جنگ ہے. یہ بات تو مریم نے بھی کہی، یہ بات خواجہ آصف نے بھی کہی، یہ بات نواز شریف نے بھی کہی. تو اس میں بالکل لگتا تو یہی ہے کہ اتنا حسین امتزاج ہے کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف جوان تم بڑے اچھے ہو، بس اوپر بیٹھے ہوئے لوگ برے ہیں، ذرا ان کو فکس کرو. اندلیب صاحبہ if you allow me to ask، دیکھیے اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، آج نہیں ہے، آج عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں یہ تاثر درست ہے. یعنی آپ کے نزدیک آج اگر وزیر اعظم نواز شریف نہیں بھی ہیں تب بھی یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ کارنر ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب حکومت میں ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ اس پہ بھی سوال ہوتے ہیں اور اس کا تانا بانا بھی اپوزیشن سے ملتا ہے، جو میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں. دیکھیں یہ بڑا کلیئر ہے کہ اجیت دوول، ہم تو کہہ رہے ہیں حسین اتفاق ہے نا کہ ادھر دوول کا یہ بیان آتا ہے، ادھر سے یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ابھی بھی جو ایویڈنس آیا ہے اے پی ایس کے در جو بھی محیط یوسف نے انٹرویو دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جی انڈین کاؤنسلیٹ سے جا کے ملے تھے وہ جو فریدو بندہ تھا جو وہ تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنی سملیرٹی کہ نواز شریف صاحب جوانوں کو بغاوت پہ آمادہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں سندھ پولیس کا ایگزامپل فالو کرو سول سروس کو، اور انڈیا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی سول وار پاکستان میں شروع ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک، اتنی مجھے بتائیں حسین امتزاج ہے. ٹھیک، آپ کا موقف آ گیا. ذرا میں میاں صاحب کے پاس چلتا ہوں. یہ سوال ایکچولی میں جنرل صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ سیاست میں جس قدر گرمی آ گئی، یہ معاملہ جائے گا کہاں، اور جو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے اس کی کوئی آپشن نکلتی ہے نہیں. بٹ میاں صاحب سب سے پہلے میرا تو خیال تھا کہ اس کو مختلف طریقے سے لے گی گورنمنٹ، لیکن آج بھی اندلیب عباس صاحبہ تو انڈورس کر رہی ہیں کہ یہ بڑا حسین امتزاج ہے کہ ادھر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، نواز شریف صاحب باہر ہیں، آپ لوگ سب کارنر ہوئے ہیں اور ملک میں دہشت گردی پھر ہو رہی ہے. منیب فاروق صاحب شکریہ آپ کا، مگر یہ بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ میں بڑا سنجیدہ ہمیشہ لیتا ہوں بی بی اندلیب کو، مگر آج جو انہوں نے بات کی ہے مجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 2 بڑے واقعات ہیں، ایک کشمیر پہ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، دوسرا یہ بڑا دل خراش واقعہ ہے جو ہوا ہے پشاور میں. ہمارے ہی بھائی تھے، بیٹے تھے، بچے تھے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا، شہید کچھ ہو گئے، کچھ زخمی ہیں، کوئی پاہج ہو جائیں گے ساری زندگی کے لیے. تو آج کے دن میرا خیال ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ جو عمران خان صاحب نے 2018 میں یا 2016 میں بات کی،
میں آج بھی ان کے متعلق یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ منیب فروخ کوئی بھی پاکستانی بے غیرت ہو سکتا ہے، بے شرم ہو سکتا ہے، کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے لوگوں کو خون کی دی میں نہا دے پوری سرزمین کو، اور اس طرح کے واقعات میں وہ ملوث ہو، یا کسی دشمن ملک کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کی سہولت کاری کے لیے، اس کی حکومت کو بچانے کے لیے کوئی ایسا واقعہ کرے اور حکومت وقت جو ہے اس کو اون کرے۔ بدقسمتی ہے، بہرحال یہاں تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آج کم از کم اس پر وضاحت دی جائے گی، افسوس کیا جائے گا کہ اس وقت کہنا غلط تھا، مگر اس کے باوجود بھی ہم یہ بات نہیں کہیں گے۔ مگر جو حکومت اس طرح نالائق ہو کہ آج کے واقعات بھی اس تناظر میں لیے جائیں کہ جس طرح اس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، آج پاکستان کے امن کو تباہ کر رہی ہے اپنی نالائکیوں، اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے ہماری جانیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہمارا زندہ رہنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ان کے ناموس پہ قربان ہونے کے لیے 8 دن پہلے وہ ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس پر آج 8 دن بعد یہ ایک مذمتی قرارداد منظور کر رہے ہیں۔ بھئی اگلے دن آپ کو جوائنٹ سیشن بلا کے قرارداد مذمت پاس کرنا چاہیے تھی، اس پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے منیب فروخ صاحب کہ کشمیر میں کبھی ہمارے کسی مسلمان بھائی کا خون گرتا تھا تو پاکستان میں احتجاج کے لیے قوم باہر آ جایا کرتی تھی، اور آج عالم یہ ہے کہ جس کے لیے دنیا بنی اس پر ایک حرف آئے، بات ہو، تو پاکستان کے اندر مسلمان جو ہیں وہ حرکت میں نہ آئیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جیسے لوگ آئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اچھے کام کی توقع نہیں ہے، ہماری بات کو آگے پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج کے دن یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ آج کے دن بھی آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ مگر میں ایک بات ضرور کہہ دوں، منیب فروخ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ہمارے، بڑی معذرت سے میں اپنے اعجاز اوان صاحب کو بھی یہ کہوں گا کہ ہمارے ادارے جو ہیں ہمیں اس پر بڑا ناز ہے، ہمیں فخر ہے، دنیا جانتی ہے ان کی کریڈیبلٹی کو، ان کے کام کو۔ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں مگر ہماری جب ترجیحات بدل جائیں، جب ہمارے آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا جائے، تو اس کے بعد مجھے یہ بتا دیں ہماری پرائورٹیز ہیں کیا۔